ہماری کتنی پیاری شریعت ہے. دیکھیں جس طریقے سے ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو صحیح کرنے کے سب کچھ بتا دیا کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھو گے تو تمہیں نماز فائدہ بھی دے گی، ثواب بھی دے گی، بلکہ تمہارے لیے کیا ہے زائدہ کارآمد ہوگی اور فائدہ مند ہوگی. اسی طریقے سجدہ جو کرتے ہیں، آج کس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ارشاد فرما دیا کہ سجدہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، سکڑ کر کرنا ہے یا سمٹ کر کرنا ہے. یعنی سجدہ کرنے کے کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جس طریقے سے سجدہ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو. کیا کرو؟ سجدے میں اعتدال کرو. تم میں کوئی کتے کی طرح اپنی کلائیاں نہ بچھائے. یعنی سجدے میں اعتدال کرو. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں جب سجدہ کرتے ہیں نا یوں بائیں پھیلا کر پھر سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل یوں چمٹ کر یوں سجدہ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی سجدہ یوں بازو پھیلا کر کرو، نہ ہی بالکل چمٹ کر کرو. یعنی میانہ روی درمیانہ سے کرو، اس طریقے سے کہ نہ تم مشقت میں آ سکو اور نہ جو تمہارے پاس میں نماز پڑھ رہے اس طریقے وہ مشقت میں آ سکے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ. میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے آتے، جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو وہ جیسے یہ زمین ہے تو اس طریقے سے یوں یعنی دونوں کلائی یوں بچھا دیتے ہیں، پھر وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس طریقے سے یعنی تم یہ یوں کرو تاکہ یہ کلائیاں یہ جو ہے نا زمین کے ساتھ یوں اٹیچ نہ ہو. یہ کیوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں حضور علیہ السلام کے توسل سے، کیوں آخری امت سے تمام امتوں سے افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر اس یعنی عمل سے بھی اس اشرف المخلوقات کا عمل بچاتا ہے جس سے لوگ گن کھاتے ہوں یا معیوب سمجھا جاتا ہو. اب جو کتا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹھتا ہے تو اسی طریقے سے اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھتا ہے زمین کے اوپر یوں کر کے. تو نماز جیسی اعلیٰ عبادت اگر کوئی بندہ کرے نا تو اس میں بھی وہ اس کتے والی یعنی عمل نہ پایا جائے. جب وہ اشرف المخلوقات نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پڑھ رہا ہو دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی ادا اس کے ساتھ مل رہی ہے، بلکہ کیا ہے اگر کوئی دیکھے تو اس کی ادا کس کے ساتھ مل رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے صحابہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے صحابہ اہل بیت تبع تابعین اولیاء صالحین کاملین کے یعنی عمل کے ساتھ مل رہی ہو، بلکہ ایسے عمل کے ساتھ نہ مل رہی ہو جس سے لوگ معیوب سمجھتے ہو اور گن محسوس کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے بتا دیا کہ اس طریقے سے تمہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب.